تعلیم حاصل کر کے ڈگری لے کے باہر سڑکوں پہ پھرتے رہو, آپ کو نوکری نہ ملے تو بھی یہ ہمارا فیلئر ہے. آپ کوئی تعلیم حاصل کر کے آپ اپنے لیے کوئی روزگار کمانا چاہو, کوئی جاب کرنا چاہو, کوئی کاروبار کرنا چاہو, اور اگر آپ کو وہ اپرچونٹی نہیں ملتی تو بھی میری ذمہ داری ہے, میری ناکامی ہے. تو آج سے میں نے اس اسکیم پہ کام شروع کیا. آج صبح میں اپنی فرسٹ میٹنگ کر کے آئی ہوں کہ جب آپ ایک ڈگری لے کے نکلو تو ایک تو آپ کو جاب اپرچونٹی بھی ملے, آپ کو باہر نہ جانا پڑے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے بچے اپنے ملک کو چھوڑ کے باہر جاتے ہیں ایک بہتر زندگی کی تلاش میں, بہتر اپرچونٹیز کی تلاش میں. یہی جو ہماری توانائیاں ہیں, یہ جو ہماری انرجیز ہیں, یہ جو ہماری ایفرٹس ہیں, یہ جو ہماری محنت جو ہم باہر جا کے کرتے ہیں, اگر ہم اپنے ملک میں کریں تو آپ سوچو ہمارا ملک کتنا ترقی کرے گا. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں عطا کی, بہت نعمتیں عطا کی, اور جب ہم نعمتوں کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ریسورسز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں, وہ منرلز جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, وہ تمام وسائل جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں جو آپ کو سامنے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پاکستان پہ سب سے بڑی عطا اور پاکستان کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ پاکستان کی 65% یوتھ ہے, جو اس ملک کی ترقی میں جب اپنا حصہ ڈالے گی تو بتاؤ بچوں, اس ملک کی ترقی کو, اس ملک کو آگے بڑھنے سے دنیا کی کون سی طاقت روک سکتی ہے؟ بتاؤ مجھے آج. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک ایسی اسکیم لے کے آئیں جس پہ میں کام کر رہی ہوں کہ آپ کو 1 کروڑ تک کا قرضہ اویلیبل ہو. آپ نے جو کاروبار کرنا ہے آپ کریں تاکہ آپ اپنے والدین پہ بوجھ نہ بنیں, اور وہ قرضہ آپ کو آسان قسطوں پہ ملے. اس کا جو سارا سود کا انٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ ہم خود اٹھا لیں گے. آپ کو سود فری قرضہ ملے تاکہ آپ ریلیکس مائنڈ کے ساتھ اپنے مستقبل کی جو شیپ ہے وہ ترتیب دو. یہ بچیاں جو آج میرے ساتھ بیٹھی تھیں, میں نے ان سے پوچھا, اور یہ جو بچے ابھی میرے سے اسکالرشپس لے کے گئے ہیں, بہت مشکل سے میں نے اپنے آنسو کنٹرول کیے. کسی آئی سویئر میں, کیونکہ میں نے جو بات کی ہے, کسی بچے کو میں نے پوچھا آپ کا والد کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے والد مزدور ہیں. ایک کو پوچھا آپ کے والد کیا کرتے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ میرے والد ایک چھوٹے سے آفس میں کہیں کام کرتے ہیں. ابھی جو بچیاں یہاں بیٹھی تھیں میں نے ان سے پوچھا کہ اس سے آپ کی کیا ہیلپ ہوگی, آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ اس بچی نے کہا میرے والد بیمار ہیں اور میری اس سے یہ ہیلپ ہوگی. سب بچوں کا ویسے ایک کامن جواب تھا, اور وہ یہ تھا کہ ہم اپنے والدین پہ ہم بوجھ نہیں بنیں گے, ہم اپنا بوجھ خود اٹھائیں گے. ماشاءاللہ. اور میں پھر سے یہ بات کہتی ہوں کہ یہ احسان نہیں ہے, آپ سر اٹھا کے یہ اسکالرشپس لو, اپنے بہت فخر سے پڑھو, یہ آپ کا حق ہے جو میں آپ تک لے کر آئی ہوں. لیکن بچوں, کیونکہ اب میں ماں کے طور پہ بات کر رہی ہوں, میرا بہت ضروری ہے کہ میں یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں. آپ کے ہاتھ میں بندوق, گلیل, پتھر, کیلوں والے ڈنڈے, یہ پاکستان کا چہرہ نہیں ہو سکتا. پاکستان کا یہ چہرہ ہے جو یہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. یہ جو چہرہ ہے نا, یہ یونیورسٹیز اور کالجز میں بیٹھا پڑھتا اچھا لگتا ہے, یہ ڈی چوک میں بیٹھا پتھر مارتا ڈنڈے چلاتا اچھا نہیں لگتا. واسطے میری اس بات کو سمجھو, میں آج ہوں یہاں پر, کل نہیں ہوں گی, لیکن کیا میں چاہوں گی کہ میرا بیٹا جنید اس کے ہاتھ میں کیلوں والا ڈنڈا ہو؟ آپ چاہو گے کہ آپ کے بچوں کے ہاتھ میں یا آپ کے ہاتھ میں کیلوں والے ڈنڈے ہوں؟ آپ چاہو گے کہ آپ کے ہاتھ میں پیٹرول بامز ہوں؟ آپ چاہو گے کہ آپ کے ہاتھ میں پتھر ہو؟ میں آپ کو بتاؤں 100% سچ ہے. اس دن میں سی ایم ایچ گئی تو میں نے جو پولیس والے وہاں پر زخمی تھے, جو رینجرز کے جوان وہاں پر زخمی تھے, میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا. میں نے ان سے پوچھا, سب کے سروں کو پٹیاں بندھی ہوئی تھیں, بینڈیج سر تھے ان کے, اور کوئی ایسا پولیس کا جوان
رینجرز کا جوان ایسا نہیں تھا جس کی ہڈیاں نہ ٹوٹی ہوں, جس کا سر نہ کھلا ہوا ہو, جس کی آنکھ نہ زخمی ہو. تو میں نے اس سے پوچھا, اس کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی, میں نے اس کو ایس پی رینک کا آفیسر ہے, میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ کے سر کو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک موب نے مجھے اٹیک کیا, کیلوں والے ڈنڈے سے انہوں نے میرے سر پہ مارا, اور میرا اس کی اسکل فریکچر تھی, اس کا برین ڈیمیج تھا. جس بھی اہلکار کے پاس میں چل کے گئی ہوں, اس کی یا ٹانگ کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں, یا بازو کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی, یا اسکل فریکچر تھی, آنکھیں ضائع ہو چکی ہوئی تھیں. کیا بچوں مجھے آنیسٹلی ایک بات بتاؤ, کیا بطور نیشن یا ینگ جنریشن جو ڈیسنٹ ہے, جو ایجوکیٹڈ ہے, کیا ہمیں یہ چیز سوٹ کرتی ہے؟ اور اگر یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے, چلو ایسے مان لو کہ یہ بڑی ایک پازیٹیو چیز ہے, اور میں آپ کو کسی پازیٹیو چیز کی ترغیب دے رہی ہوں کہ ہاں آپ کو یہ کرنا چاہیے, نکلو, آ جاؤ, گھیراؤ کر دو, جلا دو, تو پھر سب سے زیادہ آگے میرے اپنے بچوں کو کھڑا ہونا چاہیے. اور اگر میرے بچے وہاں پر نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ سیف اور ٹھیک چیز نہیں ہے آپ کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے بچوں کو سیف جگہ پہ بٹھایا ہوا ہے, ان پہ آنچ بھی نہیں آ سکتی, اور قوم کے بچوں کو وہاں پر مار کھانے کے لیے اور مارنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے. پوائنٹ بلینک رینج سے رینجرز پہ اور پولیس پہ گولیاں چلائی گئی. میں نے ایک پولیس والے سے پوچھا اور ایک رینجرز سے میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ادھر ادھر سے کہیں گولی آئی ہو, پتہ نہ چلا ہو. تو میں نے کہا کہیں پہاڑ کے اوپر سے کہیں سے ایسے ایمبوش ہو گیا تھا, کسی گولی کی زد میں آ گئے. اس نے کہا نہیں میڈم, میرے سامنے کھڑے ہو کے پوائنٹ بلینک رینج سے مجھے گولی ماری گئی. ان دنوں میں بیلاروس کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ آئے ہوئے تھے پاکستان, اسٹیٹ گیسٹ تھے ہمارے. بچوں مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ وہ ہمارا کیا چہرہ لے کر اس ملک سے واپس لگ گئے ہوں گے. ان کو ہماری آئی ٹی یونیورسٹیز میں آنا چاہیے تھا, ان کو پنجاب یونیورسٹی میں آ کے ان بچوں سے ملنا چاہیے تھا, ان کو ہمارے کالجز میں, یونیورسٹیز میں, ہماری انڈسٹریز کا دورہ کرنا چاہیے تھا. اور وہ کیا چہرہ دیکھ کر گئے پاکستان کا؟ دھواں, شیلنگ, آنسو گیس, گولی چل رہی ہے, اور نہتے لوگ جو ہیں وہ جو نہتے پولیس آفیسرز ہیں. میں نے منع کیا تھا کہ آگے سے گولی نہیں چلانی, اور خدا نخواستہ پنجاب پولیس آگے سے گولی چلا دیتی تو کیا بنتا؟ یہ چہرہ دیکھ کر وہ اپنے ملک واپس گئے. تو بچوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, کیا پاکستان کے لیے آپ یہ چہرہ چاہتے ہو؟ مجھے جواب چاہیے. اور جنید جب ڈگری لے کے آیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کی ڈگری دیکھ کر. میں نے اس کو بڑا پیار کیا, لیکن وہ ڈگری صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے. اگر جنید کو بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, اگر اس کے اندر یہ تفریق نہیں ہے کہ اپنی جو بات ہے وہ کسی کو گالی دیے بغیر, کسی کو نیم کالنگ کے بغیر, کسی سے زبان درازی کیے بغیر اگر اس کو بات کرنی نہیں آتی تو یہ اس کی ڈگری جو ہے وہ کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ کچھ بھی نہیں. تو میں بطور ماں یہ بات آپ کو ضرور کہنا چاہوں گی کہ ملک